اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے محترمین بھائی، پاکستانی بھائیوں اور سارے دنیا کے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو سلام عقیدت پیش کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن اتنا زیادہ آپ لوگوں کے اندر دین اور اسلام اور حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی محبت ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کی محبت جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا حق صحیح ادا سے کر رہے ہیں؟ میں بڑے لوگوں سے نہیں بات کر رہی ہوں، میری باتیں عوام سے ہیں جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں بہت قابل عزت اور قابل قدر ہیں۔ میں ویسے زیادہ ٹیلی فون کی ادھر ادھر نہیں دیکھتی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، کہ میری نظر گزری کہ لوگ مفتی طارق صاحب کو یعنی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ موضوع بنا لیا ہے، حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے کی اور گالیوں کی جب آج میں نے دیکھی، پرسوں دیکھی تھی، کل دیکھی تھی، جب آج یہ میں نے دیکھی تو مجھے بہت تکلیف ہوا اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ خدا نخواستہ ایسا معصومین کر نہ بیٹھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں گئے، تشریف فرما ہوئے، ان کے حیات مبارکہ کی باتیں کر رہی ہوں، تو وہاں کے رئیس کے پاس گئے، بڑے کے پاس گئے، دعوت دین دی تو کہنے لگے کہ میں تمہاری بات سننا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ آپ حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری باتیں سننا بھی نہیں چاہتا ہوں، اگر تم صحیح میں رسول ہو تو ہمیں پتہ ہے اس کا عذاب ہم پہ آئے گا، اور اگر تم عام انسان بھی ہو تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے باہر تشریف فرما ہوئے تو محلے کے لڑکوں کو ان لوگوں نے استغفر اللہ العلی العظیم بہکا دیا کہ آپ کے اوپر پتھریں پھینکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معصوم بچوں نے، جن کو عقل نہیں تھی، عقل کے معصوم نے ایسا کیا، کر گزرے۔ اور اگر رسول کا خون زمین پہ گرے تو زلزلہ آ جائے گا۔ نبی شہید ہوئے ہیں لیکن رسول بہت قیمتی ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس کے سامنے اور ہم سب کے ساتھ۔ تو آپ کے جوتی مبارک جو تھے وہ بہت قیمتی، چوڑے موٹے سے تھے۔ میری بیٹی ابھی آپ کو دکھائے گی اس کی تصویر، وہ دکھا سکتی ہو ابھی؟ یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور اماں فاطمہ کی یہ جوتی ہے، جو اوریجنل یہ کتاب عربی کی ہے، کوكب الدریون۔ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا پہلا پیج بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم تھے، دیکھیں یہ دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، اور آپ دیکھیں جو آپ نے سنا ہوا ہے، ہم لوگوں نے جو سنا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک سے پتھر ہو جاتا تھا موم، تو یہ اس کی ریئل تصویر ہے، یہ اس کی ریئل تصویر ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سے پتھر موم ہوا۔ یہ کتاب بالکل صحیح کتاب ہے، سعودی عرب کے مدینہ منورہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب کوئی ادھر ادھر کی کتاب نہیں ہے اور بہت قیمتی کتاب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندگی کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوتی مبارک کی تصویر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ دوسری والی تصویر آپ نے دیکھی کہ چوڑی سی تھی موسیٰ علیہ السلام کے جوتی کی طرح، تو خون آپ کا ٹپک کے جوتیوں تک رہ گیا، ورنہ زلزلہ آ جاتا۔ تو
پہاڑوں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم دونوں جڑ جائیں اور یہ اس کو طائف والوں کو مسل دیں اس کی طرح، مچھروں کی طرح سارے مر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ہم ہو سکتا ہے ان کے بچے کے بچے ہم پر ایمان لے آئیں اور صحیح راستے پر آ جائیں۔ اور انہوں نے عربی میں فرمایا اللہم اغفرہم فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفرہم، اے اللہ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے، فإنہم، کیونکہ یہ لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں۔ تو ہمارے رسول اس طرح کریم ہیں، اللہ اکبر۔ تو مجھے جب یہ آیا، یہ خبر جب مجھے ملی کہ طارق عزیز صاحب کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے تو میں بہت حیران ہوئی۔ آج سے بہت پہلے کی بات میں عرض کر رہی ہوں کہ ایک زمانے میں جب پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا تو رشدی نے کہا تھا کہ سورہ توبہ کو قرآن کریم سے نکال دو اور سورہ لہب کو، تبت یدا کو، کیوں کہ اس میں غلط بات لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر بھی مشرکین کو دیکھو قتل کر دو۔ سارے بڑی کانفرنس تھی، میں اچانک میں اس وقت دبئی میں پاکستانی کونسلیٹ کی ممبر تھی، اسلامک سیکرٹری تھی۔ جب میں نے سنا تو میں نے فون کیا پاکستان اور میں نے بتایا کہ دیکھیے آج دنوں سے جو میں کانفرنس دیکھ رہی ہوں اور علماء حضرات صرف کہہ رہے کہ امریکہ نے غلط بولا اور رشدی صاحب نے غلط بولا، ہندوستان، آپ دوسروں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم خود کو دیکھیں۔ میں نے خود ایک کا خود کو بولا سلام کر کے کہ دیکھیں آپ ان لوگوں کو بولیں کہ یہ جو ہماری قرآن شریف جو ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے، ایک نقطہ ہم نہیں لگا، جیسا احمد شہزاد صاحب نے کہا کروایا تھا، قرآن کریم کا ایک نقطہ بھی ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس کی سورہ توبہ کی، یہ آیت منسوخہ ہے۔ یہ جب لڑائی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی، فتح مکہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا رب مکہ اور مدینہ مکہ کو کافروں سے، کفر سے پاک کر دے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا سن لی۔ تو اللہ اتنے کریم ہے سبحان اللہ العلی العظیم کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 دن ان کو مہلت دو، تم لوگ سب کوئی بتاتے رہو کہ اللہ ایک ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ، جو نہیں ایمان لائے گا تو یہاں سے چلے جاؤ امن۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ قانون تھا شروع زمانے سے کہ قیدی جو ہوں ان کو قتل کر دو اگر جو بادشاہ جیت گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی قیدی کو قتل نہیں فرمایا کیا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں تم سبوں کو معاف کرتا ہوں، تم لوگوں کے پاس جو ہنر ہے وہ ہمارے بندوں کو سکھا دو، یہی فدیہ ہے تمہارا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مقام پر اپنی کریمی دکھائی، اور 4تھے دن اللہ نے حکم دیا کہ اب اگر وہ کفار مکہ آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اعلان کر دو کہ ہم جہاں بھی دیکھیں گے قتل کر دیں گے، ورنہ تم یا تو مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ یا ہم پر ایمان، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ تو یہ واقعہ سبوں کو معلوم ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان میں خاص کر کے یعنی کہ چڑیا اڑ رہی ہے تو ہم اس کے پر کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کہہ رہا کان تمہارا کوا لے جا رہا ہے تو ہم اپنے کان کو نہیں دیکھ رہے، کوے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو ناممکن ہے۔ وہی حشر ابھی ہے۔ ابھی مفتی طارق صاحب، سب سے پہلے میں تھوڑی سی روشنی دوں گی مفتی میں، حافظ قرآن، بہت بڑی ہستی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت جگہ ان کی تعریفیں لکھی ہیں، لیکن مفتی وہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اگر ایک انسان رات کو اپنے چھت پہ پلنگ پہ سویا ہے اور وہ آسمان دیکھ رہا ہے، چاند دیکھ رہا ہے، سورج دیکھ رہا ہے، دنیا کو دیکھ رہا ہے،
اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا ربنا کریم، یا رب العزت، کیا آپ کی شان ہے کہ آپ نے ایسا آسمان بنایا جس میں کوئی بھی عمود نہیں ہے، جو سورہ ملک کی روشنی میں ہے، یا یہ چاند سورہ الرحمن میں ہے، سورہ الرحمن میں ہے کہ چاند اور سورج ایک دوسرے کے، اور بہت جگہ ہے، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہی ہوں، کم مثالیں دے رہی ہوں، تو اس کو 100 سال کا ثواب ملے گا۔ 100 سال اس نے عبادت کی، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی شے کو کی عظمت اور تعریف اور صداقت کرے، ٹھیک ہے نا، تو مفتی جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، غور و فکر کر کے بتاتے ہیں۔ ان کی مکہ مدینہ منورہ میں اور ہمارے میں جمعیہ نہدیہ نسائیہ وومن ایسوسیشن میں قرآن 27 سال سے پڑھائی ہوں۔ وہاں ہماری شیخہ اللہ آمینہ طاہر، اللہ ان کو برکت دے، وہ بلاتی تھیں مدینہ مکے سے بڑے بڑے شیخوں کو، تو ان لوگ ہمیں پڑھاتے تھے، بتاتے تھے یہ ساری باتیں کہ اسلام بہت خوبصورت ہے، بہت آسان ہے، بہت پیارا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب میں تو کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے، میں مفتی کی اور حافظ قرآن کی جو ایک انسان حفظ کر لیا اور اس کو معنی مطلب کچھ نہیں آتا ہے، اور ایک مفتی ہیں جو ایک ایک نقطے پر ایسا مفتیوں کا حکم ہم نے پڑھا ہے کہ سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جائے یا انسان یعنی ہوش ختم ہو جائے، تو وہ ہم سے بہت بڑے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا، ان کو جو آتا ہے وہ ہمیں نہیں آتا ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات جو انہوں نے یہ کہا، اب مین بات پہ میں آ رہی ہوں، کہ جو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ منہ، جس نے کہا کہ 14:4:20 غلطیاں ہیں اس میں قرآن کریم میں لکھنے میں، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو صاف بتاتی ہوں، پاکستان انڈیا کے مفتی لوگ زیادہ تر پڑھتے ہیں حنفی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین آئے، اس کے بعد جو آئے یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور شافعی، حنبلی، حنفی اور مالکی، ان کے بعد جو کون آئے، صالحین، تابعین، تابعین، سب انہیں میں یہ تھے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن لمٹ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں وضحیٰ، جب میں پاکستان سے دبئی آئی تو اب مجھے پڑھایا گیا، میں بالکل اب دیکھیں آپ، یہ تصویر میں دکھا رہی ہوں اسی کتاب کی جو رسول کوكب الدرین، جو مدینہ منورہ کی عربی میں کتاب ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کو سکھاتے تھے، اور آپ اسی وقت صحابی کو بلا کر کے لکھواتے تھے، تو اس وقت جو قرآن کریم لکھا جاتا تھا اس پہ زبر، زیر، پیش اور نقطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ البینہ ایک نقطہ منحنی بنا ہوا تھا، بس البینہ۔ اب البینہ جو ہے اس میں نہ با کا نقطہ تھا، نہ یا کا، نہ نون کا۔ اب آج کے لوگ اس کو کیا پڑھتے؟ اس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آگے دیکھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے خط، عربی کے خط مبارک ہے۔ میری آگے دکھاؤ بچے، ہاں، اور آگے دکھاؤ، ہاں ان کو دکھاؤ، ایسا دکھاؤ ان کو کہ سمجھیں کہ نقطہ نہیں ہے، آگے بھی دکھاؤ۔ یہ میری بچی دکھا رہی ہے آپ کو، آپ دیکھیں غور سے، یہ لکھا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، ان کے اس کا ہے، آپ سمجھیں گے۔ خط بھی جو آپ بھیجتے تھے بادشاہوں کو، اور ان کو جو خط بھی بھیجتے تھے وہ بھی اسی طرح کا ہوتا تھا۔ تو پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو کتابت تھی وہ اس طرح کی تھی۔ کس طرح کی؟ یہ بالکل صحیح، آپ کو پیج نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا یہ بھی، اور یہ کتاب آپ مدینہ منورہ میں دیکھ لیں، یہ عربی کتاب ہے، یہ ہندوستانی، پاکستانی، دوسرے نن عرب کی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر مفتی طارق صاحب یا حضرت ڈاکٹر
ذاکر نائک صاحب یا کوئی بھی عالم علماء یہ فرماتے ہیں، پوری بحث کرتے ہیں اس کی، کیا کہتے ہیں، قواعد کی، جو قواعد کی بحث کرتے ہیں کہ عربی یہ قواعد ہے، قرآن یہ قواعد ہے۔ اب آپ سب کو پتہ ہوگا اور میں بھی بولتی ہوں، اور الحمدللہ اس کے بعد میں اپنی لائف ہسٹری تھوڑی سی بولوں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کاپی کی اصحابیوں نے، زائد بن ثابت رضی اللہ عنہ اور جنہوں نے بھی کی، وہ بغیر نقطے کے کی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی شخص آیا کرد سے، کردی عراق سے تھوڑا آگے تھا، تو آ کے بولا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ وہ لوگ بالکل ہی غلط قرآن پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس نے پڑھا ہوا تھا مدینہ منورہ سے۔ اور تو آپ کو ایک اور خاص بات بتا دوں کہ عربی جو قرآن ہے اس کی 10 طرح سے پڑھائی ہوتی ہے۔ ورش آپ سنیں گے تو اس میں منہ زیادہ بولتے ہیں ہم لوگ۔ قرآن جیسے ہم قرآن مکی جب پڑھیں گے اس کا لہجہ ای ہے، بڑی یہ ہے ہی نہیں ہے، اے ہے، بڑی یہ جو ہم لوگوں میں ہے نا، وہ عرب میں کہیں نہیں پڑھا جاتا، چھوٹی یہ بڑی یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں۔ لیکن مکی قرآن کے جو پڑھنے والے ہیں وہ اے پڑھتے ہیں، تبت یدے لہب و تب، ایسے پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے 9 مکمل لہجہ الگ الگ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جو ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی دین کو قبول کرے گی۔ سب سے پہلے تو آپ لے لیں عرب کو۔ اب دیکھیں مصری لوگ مسجد، جیم کو گاف بولتے ہیں، ان لوگ بات میں بولتے ہیں مسجد۔ اب آپ ہنسیں گے نہیں، میں جب پاکستان سے آئی تھی تو ہنستی تھی، ایک لڑکی کا نام جمیلہ تھا، اس کو بولتی تھی گمیلہ تعلیہنی، میں بولتی تھی شو اسمہ، بولے گمیلہ۔ تو اس طرح سے جو دبئی کے اماراتی ہیں وہ بھی غلط بولتے، وہ بھی چا بولتے ہیں، کیف حالکی۔ اصل جو مفتی ہیں، جو عرب ہیں، جو پاکستان انڈیا میں اگر کیف حالک سنیں گے تو بولیں گے یہ کہاں کی ہے، لیکن عرب دبئی میں چا بولتے ہیں عورتوں کو، ہر بات میں تم کیسی ہو، کیف حالک، تو کیف حالکی نہیں بولتے ہیں۔ تو یہ لغہ عامہ ہے۔ عربی میں 2 لغات ہوتے ہیں، فصحیٰ و عامہ۔ تو لغہ عامہ الگ ہوتا ہے فصحیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کے مختلف جگہوں پہ الگ الگ لہجے ہیں، آئی سمجھ میں، ایک ہی کلام اے او ای او ملا کر کے بولتے ہیں۔ تو اس کو ہم اور آپ انڈین پاکستانی کیا سمجھیں گے؟ میں 40 سال سے یہاں دبئی میں، یعنی کہ اور سعودی عرب بہت جگہ انگلش کو، لندن امریکہ کو بھی کیا، الحمدللہ گئی ہوں، ساؤتھ افریقہ، موریشس، لیکن عرب کی بات کر رہی ہوں، ان لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی میں نے۔ تو میں نے جو آپ کو دکھائی، آپ دیکھ لیں یوٹیوب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ وہ میوزیم میں دیکھ لیں جو قرآن کریم لکھا ہوا تھا ان کے زمانے میں وہ کیسا تھا، بغیر نقطے کے۔ تو اب میں پیچھے آتی ہوں، ان کے اوپر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ واحد مشکل آدھا، یہ بہت مشکل ہے کہ قرآن کریم کو بالکل غلط پڑھ رہے ہیں۔ ایران میں جب ایرانیوں کی سنی تو اور بھی غلط۔ تو سارے اصحابیوں نے مل کے اور 21 جو اس زمانے کے جو حافظ قرآن تھے، سب نے مل کے ایک ہندو پروگرام میں انڈین کے لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کا اوریجنل قرآن نہیں ہے۔ تو اب مجھے تو وقت نہیں ملتا ہے، مجھے یہ سب ویڈیو بنانا نہیں آتا ہے، میری بچی ہیلپ کرتی ہے، تو اللہ رحمہ کو خوش رکھے۔ تو ہم الحمدللہ ہندوستان کے سید خاندان سے ہیں، اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ہمارے 5 ید جو ہیں جد دعوت دین کے لیے ہندوستان آئے، پھر میری شادی پاکستان میں ہوئی، پھر میں دبئی میں رہی۔ تو میرا مقصد ہی یہ تھا، ہندوستان میں جب میں بت دیکھتی تھی، میں سورج گڑھ میں 1970 میں فرسٹ آئی تھی پورے بہار میں، الحمدللہ تعلیم و تربیت 3 جگہوں کی ہے۔ تو اس لیے مجھے آپ سے گزارش ہے، ہندی بھی میں، سنسکرت، ہندی سب لکھنا پڑھنا، بنگالی سب جانتی ہوں۔
الحمدللہ، اور پڑھاتی بھی ہوں لوگوں کو. تو آپ لوگ جو طارق صاحب کو اتنی باتیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے ایک اور حدیث آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کی برائی کو نہیں اچھالو، کیونکہ اگر تم ستر کرو گے، چھپاؤ گے، تو قیامت میں تمہاری برائی کو اللہ چھپا دے گا. بہت ایسی برائیاں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں انجانے میں نہیں معلوم ہے. اللہم استر عورتی و آمن روتی ہم کیوں کہتے ہیں؟ تو اتنے بڑے جو مفتی ہیں جن کے ہم قدم کے دھول نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو پڑھائی کی ہے وہ پڑھائی، ہو سکتا ہے شیاطین کو اس میں مزہ آ رہا ہو، اس لیے اس نے اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا. ہم اتنی پڑھائی آپ لوگ سب کر سکتے ہیں اپنی پوری عمر میں، ایک مفتی کے برابر پڑھائی آپ لوگ سب کر سکتے ہیں. ایک حافظ جو خاص عرب کے میں حفظ کرتے ہیں اور معنی مطلب کے ساتھ، ہم تو کاش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں، پیر سلپ کر جاتا ہے. تو ہمیں میں مؤدبانہ humbly request, I am telling to Dr. Zakir Naik also that he was not supposed to tell like this. Because he knows Yasmin Najmuddin, I am her teacher also in Dubai. So we are not supposed to say like this to one respected person, highly respected mufti. Okay, sir, I know you are highly educated and Allah subhanahu wa ta'ala has Allah gave you sakina, not roya. Once اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم پر رویا کیا کہتے ہیں، اس کو غلط کہتے ہیں انڈیا والے، پاکستان والے، ہمارے پر اترتا ہے نہیں. سورہ فتح میں بھی ہے رسول پر معجزہ اترتا ہے، صرف رسولوں پر، اور عام انسانوں پہ، نبیوں پہ سکینہ، جو ذاکر حسین صاحب کے اوپر اترتا ہے سکینہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس سے پہلے بھی بہار میں ذاکر مدرسہ، انڈیا میں پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذاکر نام کے انسان کو بہت ولایت دی ہے. وہ ولی اللہ ہیں ذاکر صاحب، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بادب التجا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائے خیر کریں، اور طارق صاحب سے بھی التجا کرتے ہیں. اور ہم سب کی طرف سے طارق صاحب سے میں معافی مانگتی ہوں، میں کیونکہ وہی والی بات ہے رسول اللہ کی، اللہم اغفرہم فإنہم لا یعلمون. آپ لوگوں کو عربی وہ نہیں معلوم ہے جو عرب کو معلوم ہے. آپ اپنے بچوں کو لندن، امریکہ بھیجتے ہیں MBBS FRCS کرنے کو اور طرح طرح کی پڑھائیاں کرنے کو. آپ اپنے بچوں کو انگلش پڑھانے کے لیے پوری محنت کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو کیا کبھی اپنے بچوں کو میٹرک کرا کے کوشش کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے یونیورسٹی میں ہم داخل کرا دیں؟ ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے، ایک اعجاز، آج دیکھیں پورے دبئی میں ماشاءاللہ انگلش میڈیم میں، موریشس کا ہے، انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا، لیکن میں نے اس کو مدینہ منورہ بھجوایا کیونکہ اس کی ماں میری بہت اچھی سہیلی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا دین کی، اور آج وہ پورے دنیا کو دین سکھا رہا. کیا ہم پاکستان میں ایسا کوشش کرتے ہیں؟ انڈیا میں ہم ایسا کوشش کرتے ہیں؟ ہوں گے 1 کروڑ میں 1000 بھی نہیں ہوں گے جو انڈیا پاکستان سے اپنے بچوں کو اس کوشش میں بھیجیں. ان لوگ مدینہ منورہ میں 1 سال عربی سکھاتے ہیں، جس سے چائنا میں اگر آپ میڈیکل پڑھنے بھیجیں، جو بھی پڑھائی بھیجیں، وہ 1 سال چائنیز سکھاتے ہیں. تو ہمیں تنقید کرنے سے زیادہ پیار اور محبت کرنا چاہیے. جو انسان نے ان کو دھمکی دی، گالیاں دی اور کہا کہ قتل کر دینا چاہیے سر جسم سے، یہ کس بات پر؟ ان کو کیا معلوم ہے قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم رسول پاک کے بعد کس طرح تھی اور اس کو کس طرح منجمد کیا گیا. اس کو پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا حبیبنا علی کرم اللہ وجہ، سب نے مل کے، اور کیا کہتے ہیں اصحاب اکرام رضی اللہ عنہ. اس کے بعد پھر یہ جو بن عاصم ہے، یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ جزائر کے شیخ تھے جنہوں نے بہت کوشش کر کے، بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے سب نے آخر میں اتنے سال بعد کوشش کر کے زبر زیر پیش، اس کو عربی میں تشکیل کہتے ہیں، تشکیل لگائی، زبر زیر پیش لگائی. مانے تو آپ کیوں بول رہے ہیں کہ 24 غلطیاں؟ میں نے اپنا فون نمبر دیا ہے دبئی کا +056، اوکے، کوئی بھی پوچھ لے گا، یاسمین سید. تو محترم میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام، ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسنس،
آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس بات کو جب ہوا تھا اس وقت اس ویڈیو کو ہی بند کر دینا چاہیے تھا. آج ہندو مذاق بنا رہے ہیں. ہندو آ کے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہہ رہا ہے. ذاکر نائک صاحب تو ماشاء اللہ 90% پرفیکٹ جواب دیتے ہیں. کہہ رہا ہے کہ آپ کا قرآن ہی صحیح نہیں ہے. جب جیسا کہ ہم ان لوگوں کے رامائن اور قرآن کو کہتے ہیں تو ہمارا قرآن بالکل صحیح ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں جہاں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب شروع میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو شروع کیا تو کہہ دیا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں 10 جگہ یا 12 جگہ غلطیاں آئی ہیں. اور میں نے آپ سے آخر ختم کر رہی ہوں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنے تک پہنچ جائے کہ یہ ان لوگوں کے پاس پہنچ جائے جو کہ غلط فہمی کا شکار ہو کے حضرت مفتی طارق صاحب کو برا بھلا کر رہے ہیں اور جناب حضرت ریسپیکٹڈ ریپیوٹیڈ ڈاکٹر ذاکر نائک اور جو بھی بڑے ہیں ان کے پاس پہنچ جائے کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن کریم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا تو اس پہ تشکیل نہیں تھی, زبر زیر پیش نہیں تھا, اور اس کو بڑھایا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور اصحاب اکرام رضی اللہ عنہم نے. تو ہم بہت معذرت کے ساتھ کہتے ہیں اور میں یہ آواز اس لیے ٹیپ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ دین اسلام کو صحیح لیں, مذاق نہیں لیں. ہر بات پہ قتل اور غارت مار پیٹ نہ کریں. ہر بات پہ کہ ہاں جی ہم بدعت کیا ہے, شرک کیا ہے. بدعت جیسے آپ نے بکری یا گائے پالی ہے, وہ گھوڑا جب بھٹک جاتا ہے بھڑک جاتا ہے تو اس کو بدعت کہتے ہیں. ٹائڈ جیسے آ جاتا ہے سمندر میں پانی اوپر, فرعون کو کہا سورہ نازعات میں طغا, اس کے اندر تو غیانیت آ جاتی ہے. ان سے دور رہیں اور کوشش کریں ہم جیسے گنہگار چھوٹے بندی کا بھی بات اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بات کو ختم کریں, اس پوائنٹ کو. اور ان سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ دل پہ نہ لائیں. اور سارے میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے میں کسی کو پوائنٹ کر رہی ہوں یا ہوٹ کر رہی ہوں. میرے کہنے کا صرف یہی مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے یہی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمارے امتی ایک ہو جائے. تو اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کرے. اور اللہم ارزقنا مرافقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا ماء کوثر من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر واجعل الموت راحة لنا من كل شر. بس میں یہ ختم کر رہی ہوں آپ سبوں سے گزارش کر کے کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے جس نے بھی کی ہے یہ غلط کی ہے, کیونکہ یہ جو بات ہے دین اور اسلام کی ایک مذاق نہیں ہے. اور آپ لوگوں نے جو لیا ہے اس کو بیسک کیوں نہیں لیا. جو میں نے آپ کو بولا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جو 4 دنوں تک علماء اکرام اور سارے لوگ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں, امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں. امریکہ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ امریکہ تو آپ کتنے لوگوں کو سپورٹ کیا ہوا, کتنے انڈین پاکستانی امریکہ میں, آپ ہاتھ اٹھائیں. پھر آپ کیوں امریکہ کو گالی دیتے ہیں؟ آپ کیوں دوسروں کو گالی دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ہم جب ایسے 3 برائیاں اگر ہمارے اندر ہے تو ہم خود کو دیکھیں, اور 99 برائیاں اگر کسی میں ہے اور ایک اچھائی ہے تو اس کے اچھائی کو دیکھو. انسان کی قدر کرنا سیکھو, انسان کی عزت کرنا سیکھو. ہر کے دین اور مذہب کی قل یا ایھا الکافرون میں آ گیا کہ لکم دینکم ولی دین. پھر خلاص ہمیں اس سے آگے کچھ نہیں کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.